بزرگ حضرات، امت محمدیہ کے جواں ہمارے محترم نوجوان، پردوں کے پیچھے بیٹھی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس اللہ رب العالمین کی توفیق اور جس کی مدد سے ہم اور آپ اتنی باسعادت، اتنی بہترین، اتنی مکرم و محتشم مجلس میں بیٹھے ہیں۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر بھیجا۔ بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا و سردار، امام الانبیاء، امام کائنات، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین مجلس، آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سارے کام کاج، اپنی باتوں کو چھوڑ کر مجھ طالب علم کی طرف توجہ دیں، تاکہ میں آپ کو شرک کے متعلق کچھ باتیں بتلا سکوں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، ابھی شیخ محترم نے آپ کو موضوع بتلایا، اس موضوع کا تعلق شرک سے ہے۔ شرک کو سمجھنے کے لیے مختصر طور پر میں آپ کو توحید کا عقیدہ سمجھا دوں۔ جی، توحید کے بارے میں ہم میں سے ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا اور اس کے رب ہونے میں اسے اکیلا جاننا، ساری عبادتیں اللہ کے لیے کرنا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اللہ کے جو پیارے اور اچھے نام ہیں اور اللہ کی جو صفات ہیں، ان ناموں میں، ان صفات میں اللہ کو ایک جاننا، یہ توحید ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں اللہ کو ایک ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک اور اس کائنات کے نظام کے چلانے میں یکتا جاننا، اکیلا جاننا، اور یہ ایمان و عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے پیدا کرنے میں نہ کسی کا محتاج ہے، نہ کوئی اللہ کا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک ہونے میں نہ کسی کا محتاج ہے، نہ کوئی اللہ کا شریک ہے، اور اس کائنات کے نظام کے چلانے میں نہ اللہ کسی کا محتاج ہے، اور نہ ہی اللہ نے کسی کو اس نظام میں دخل اندازی کی اجازت دی ہے۔ اور ایسے ہی عبادت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، چاہے ہم اپنا مال لگا کے عبادت کریں، چاہے اپنے جسم کو تھکا کے عبادت کریں،
اپنی زبان کے ذریعہ کریں، اپنے دل سے کریں. عبادت کی ساری قسمیں اکیلے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، جیسے اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مصور ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ ستیر ہے، اللہ مؤمن ہے، اللہ محیمن ہے، اللہ جبار ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ لطیف ہے، اللہ خبیر ہے، یا اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ کے قدم کا تذکرہ ہے، اللہ کے مسکرانے کا ذکر ہے. اللہ رب العالمین کے تعلق سے جتنی بھی صفاتیں بیان کی گئی ہیں، ان سب میں اللہ کو اکیلا جاننا اور ماننا، یہی عقیدہ توحید ہے. اب ٹھیک اس کے مخالف میں چلے آئیے. اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی کائنات کا مالک ہے، کائنات کا خالق ہے، کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کا مددگار بھی ہے، یا اللہ نے کسی کو تھوڑا بہت اس میں حصے داری دے رکھی ہے، یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کائنات کا بنانے والا، اس کے نظام کا چلانے والا اور اس کا مالک سمجھ لے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. ایسے ہی اللہ کی عبادت کا مسئلہ لیجئے. عبادت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، ان ساری قسموں میں اللہ کو اکیلا جاننا اور ماننا، یہ عقیدہ توحید ہے. تو ان قسموں میں اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کو، چاہے وہ نبی ہو، فرشتہ ہو، اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو، زمین پر چلنے پھرنے والا اللہ کا کوئی نیک ولی ہو، ان میں سے کسی کو بھی ذرہ برابر بھی ان عبادتوں کا حصے دار بنا دیا جائے، یہ شرک ہے. ایسے ہی اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، ان ناموں میں، ان صفاتوں میں اللہ کے مخلوقات میں سے کسی کو بھی حصے داری دے دی جائے، یا اللہ کا پارٹنر سمجھ لیا جائے، یا اللہ کا ساجھی سمجھ لیا جائے، یا اللہ کا شریک سمجھ لیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. جی ہاں، اگر اسے سیدھے لفظوں میں کہوں تو دو ہی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو بھی حقوق ہیں، اللہ کا جو بھی حق ہے، ان حقوق میں اللہ کے کسی بندے کو شریک کر لینا، یا وہ حق اٹھا کر کے اللہ کے کسی بندے کو دے دینا، یہ شرک کہلاتا ہے. جی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کہیں، منہ سے کہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے، اللہ کے حقوں میں سے کوئی بھی حق اللہ کے کسی بندے کو دے دینا اور یہ سمجھ لینا کہ وہ اللہ کا اس میں شریک ہے، یہ شرک ہے. اس کی مثال دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے ہم تنہا پڑھیں یا امام کے پیچھے پڑھیں. اب ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد. کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تلاوت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اگر اس جملے کو بدل کے یہ کہہ دیا جائے، اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، یہ شرک ہے. عبادت کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے، عبادت اللہ کی ہونی چاہیے. اب اللہ کی عبادت میں کسی مخلوق کو شریک کر لیا جائے، یہ شرک ہے. اور عبادت کی ایک قسم بیان کی گئی، مدد مانگنا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے ذریعے اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. ہم یہ کہہ لیں کہ اللہ بھی مدد کرنے والا ہے، یہ شرک ہے. اب اس کو آپ سمجھیے، اللہ بھی روزی دینے والا ہے، فلاں صاحب کے دربار سے بھی روزی ملتی ہے. اللہ ہی رزق کا مالک ہے، فلاں تعویذ کے باندھنے سے بھی روزی ملتی ہے. اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. اور اگر آدمی یہ کہے اللہ بھی مدد کرنے والا ہے، اللہ بھی اولاد دینے والا ہے، یہ بھی اولاد دینے والے ہیں، اللہ بھی غریب نواز ہے، یہ بھی غریب نواز ہے، اللہ بھی داتا ہے، یہ بھی داتا ہے،
اللہ بھی دستگیر ہے، یہ بھی دستگیر ہے، اس طرح کے جملے کیا ہیں؟ یہ شرکیہ جملے ہیں، یہ شرکیہ کلمات ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ تنہا ہے، اللہ اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے، اکیلا رزاق ہے، اکیلا بیماروں کو شفا دینے والا ہے، اکیلا مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، اکیلا تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اکیلا اللہ کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اکیلا اللہ بارش کا برسانے والا ہے، اکیلا اللہ زمین سے کھیتی کا اگانے والا ہے، اکیلا اللہ اولاد دینے والا ہے، اکیلا اللہ زندگی کا مالک ہے، اکیلا اللہ موت کا مالک ہے۔ ساری چیزوں میں انسان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اگر عقیدے کے اندر یہ بات آ گئی کہ اللہ کے دربار میں بھی یہ کام بن جاتا ہے اور فلاں کے دربار سے بھی یہ کام ہو جاتا ہے، تو یقین جانیے ہمارا عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے، شرک کا عقیدہ ہے۔ اور شرک کی خرابی کے بارے میں پہلی بات بتلاؤں تو یاد رکھیں، دنیا میں جتنے بھی مظالم ہوتے ہیں، جو بھی ظلم کی شکلیں اور صورتیں ہم دیکھتے ہیں، ان تمام مظالم میں، ان تمام ظلم و زیادتی میں کائنات کے اندر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی عبادات میں یا اس کے صفات میں، اس کے مخلوقات میں سے کسی کو شریک ٹھہرائے، اس کا ہمسر بنائے، اس کا ساجھی بنائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ کائنات کا کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے شرک کو کائنات کا سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، وہیں شرک کرنے والا کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اور کیوں نہ ہو، اللہ نے انسانوں کو ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ میاں بیوی ملتے ہیں اور مرد کے جسم سے وہ پانی کا قطرہ عورت کے جسم میں جاتا ہے، وہاں اللہ رب العالمین اس پانی کے قطرے کو خون کی شکل دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خون گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے، اس گوشت کو اللہ ہڈی بناتا ہے، ہڈیوں پر اللہ گوشت چڑھاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ اس میں جان پھونک دیتا ہے، روح ڈال دیتا ہے۔ اور دنیا میں آنے کے بعد انسان اتنا بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا ظالم ہے کہ اس حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیے گئے انسان کو لا کر کے اللہ کے مقابل میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ کائنات کے اندر ظلم کی جتنی بھی مثالیں دی جائیں، ان تمام مثالوں میں کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، کسی کو شریک ٹھہرائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو اللہ نے لوگوں کو شرک سے روکا ہے، شرک سے منع کیا ہے، اور شرک کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ آپ پڑھیں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا۔ اللہ نے کہا اے نبی کہہ دیجئے، آؤ میں تمہیں بتلاؤں تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے، تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے۔ رب نے حرام یہ کیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو، اس کا ساجھی اور پارٹنر کسی کو قرار دو۔ یہ اللہ نے حرام کیا ہے، اس شرک کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ کائنات کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی پرستش کریں، اور اس کی عبادت میں کائنات کے کسی فرد یا کسی شخص کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شرک سے لوگوں کو منع کیا، اور اس شرک کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اور اللہ نے اسی شرک کو، آپ جب قرآن پڑھیں گے تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ
اللہ اور اس کے رسول نے کائنات کا سب سے بڑا گناہ بھی قرار دیا ہے. لا الہ الا اللہ. جہاں یہ شرک ظلم ہے، جہاں یہ شرک حرام ہے، منع ہے، وہیں یہ شرک کائنات کا سب سے بڑا گناہ بھی ہے. آپ پڑھیں سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کی جماعت، کیا میں تمہیں کائنات میں ہونے والے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ لا الہ الا اللہ. میری مائیں بھی سنیں، میری بہنیں بھی سنیں، آپ ذرا غور کیجئے. اللہ کے نبی نے کہا کائنات میں ہونے والے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتلائیے. آپ نے کہا الاشراک باللہ، کائنات میں ہونے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے پیدا کیے گئے مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کا شریک بنا لے، ساجھی بنا لے، ہمسر بنا لے. آج آپ دیکھیے ہمارے سماج کے اندر کیا یہ عظیم گناہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے کلمہ گو مسلمان، اللہ پر ایمان کے دعوے دار، نبی پر ایمان کے دعوے دار، کیا اس شرک میں نہیں پڑے ہیں؟ میں آپ کو اگر مثالیں دوں، کائنات کے رب کی قسم ہے یہ رات ختم ہو جائے لیکن شرک کی مثالیں ختم نہ ہوں گی، شرک کی مثالیں ختم نہ ہوں گی. آج دیکھیے ہم نے یہ کہنا شروع کیا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ غریب نواز ہیں، وہ غریبوں کو نوازتے ہیں، ان کے در و دربار پر اگر غریب پہنچ جائے وہ خالی ہاتھ لوٹ کر کے نہیں آتا. اور اللہ کی پناہ یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں، ہماری جو خواتین بیٹھی ہیں، ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ فیس بک اٹھا کر کے دیکھیے، یوٹیوب اٹھا کر کے دیکھیے، اس میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور سرعام ایسے کلمات کہتا ہے کہ اے خواجہ غریب نواز، یہ آپ کے در کے محتاج ہیں، آپ اگر ان کے جھولیوں کو نہ بھریں گے تو کون ان کی جھولیوں کو بھرے گا، کون ان کا مالک ہے؟ آپ ان کے اس طرح کے کلمات کہے جاتے ہیں. کیا یہ کھلا ہوا شرک نہیں ہے؟ اگر یہ شرک نہیں تو کائنات کے رب کی قسم ہے مکہ میں بسنے والے مشرکین جو اپنے معبودوں کو پکارا کرتے تھے، پھر وہ بھی شرک نہ ہوگا، وہ بھی شرک نہ ہوگا، جبکہ ان کے ان کلمات کی بنیاد پر. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے حج کے لیے آتے ہیں، یا آپ نے مشرکوں کو حج کرتے ہوئے دیکھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا. اللہ اکبر. مکہ کے مشرکین کیا کہا کرتے تھے؟ وہ تو ہمارے لوگوں سے میں سمجھتا ہوں کم درجے کا شرک جملہ کہا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں ایک شریک ہے جس کے اختیار میں کچھ ہے تو نہیں، تو اس کا مالک ہے، وہ تیرا غلام ہے. وہ اس طرح کی باتیں کر. آج ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ساری ذمہ داری اللہ نے ان کو دے دی ہے، ساری ذمہ داری اللہ نے ان کو دے دی ہے، یہ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، یہ اولاد دینے والے ہیں، یہاں سے روزیاں ملتی ہے، وہاں سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، فلاں جگہ سے یہ نعمتیں ملتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ شرک کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کائنات میں ہونے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا ساجی یا ہمسر قرار دے. اور ایک دوسرے مقام پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجتنبوا السبع الموبقات، آپ نے کہا اے میرے صحابہ کی جماعت 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے۔ کہا کیا ہے یہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں؟ کہا الشرک باللہ، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرے، کسی کو ساجی ٹھہرائے۔ کہا کہ یہ شرک باللہ جو ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان اگر اس میں پڑ جائے تو اللہ تعالی ایسے بندے کو دنیا میں بھی ہلاک کو برباد کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے توحید کا جائزہ لیں، تو میں کہوں تو شاید میری بات غلط نہ ہوگی۔ میری بہنیں بھی ذرا غور سے سنیں، میرے بزرگ بھی سنیں۔ آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ہم نے سوچا ہے کہ اجمیر والے غریب نواز ہیں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، ہم نے یہ سمجھا کہ تعویذوں سے شفا ملتی ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور یہ سمجھا کہ فلاں کے دربار پر روزیاں بٹتی ہیں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور ہم نے یہ سمجھا کہ فلاں کے دربار پر اولادیں ملتی ہیں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور نظر بد سے بچانے کے لیے کبھی بچوں کے ہاتھوں میں کالے دھاگے باندھے، کبھی سر پہ کالا ٹیکا لگایا، کبھی پیروں میں کالے دھاگے باندھے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، دکان کی برکت کے لیے لیمو مرچی تک ہم نے لٹکائے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور وہ تمام کام کیے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، وہ تمام کلمات کہے جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے۔ اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں ہمارا دین باقی ہے، ہمارا ایمان باقی ہے، ہمارا اسلام باقی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں، اگر ہم نے یہ شرک جس کا آج ہمارے سماج کے اندر چلن ہے، جس شرک کو لوگ بڑی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ سے بغیر توبہ کیے، اللہ سے بغیر معافی مانگے، اس دنیا سے چلا جائے تو اللہ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس جرم کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر گناہ ہے اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو پکڑ لے، اور اگر اللہ پکڑ لے تو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے میرا، آپ سب سے میں وہ جواب چاہتا ہوں کہ آخر یہ شرک ناقابل معافی جرم کیوں ہے؟ جی ہاں، اللہ شرک کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بتائے مجھے۔ جی بھائی، میری عادت ہے میں ایسی ہی تقریر کرتا ہوں، پوچھتا بھی ہوں، بولتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں۔ تو آپ میں سے کوئی مجھے بتلائے کہ آخر یہ شرک ایسا جرم کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ جی ہاں، جی اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کرنا ہے۔ بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چچا کے عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، کہیے آمین۔ جی ہاں، اور آپ میں سے کوئی بتائے آخر یہ شرک کیوں اللہ معاف نہیں کرے گا؟ جی، آخر اللہ شرک کیوں نہیں معاف کرے گا؟ چلے ٹھیک ہے، میں ہی بتاتا ہوں۔ پتہ نہیں زیادہ بریانی کھانے کے بعد آپ لوگ گونگے ہو گئے ہیں، اللہ معاف کرے ہم سب کو۔ بہرحال نہیں شیخ، نہیں، ذرا غور سے اس نقطے کو سمجھ کر کے جائیں۔ میری طرف دھیان دے بھائی، یہ چائے ہوئے بند کرو یار، تھوڑی دیر بند کرو، میری طرف دھیان دے۔ اللہ شرک کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ میری بہنیں بھی سنیں ذرا غور سے۔ ایک صحابی ہیں،
سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ان کی موت جب مسجد نبوی میں مدینے میں ہوئی تھی تو رحمان کا عرش جو ہے وہ ہل گیا تھا، اور ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے تھے۔ یہ سعد ابن معاذ کی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی مجلس میں کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو میں اپنی بیوی کو بھی قتل کر دوں گا اور اس آدمی کو بھی قتل کر دوں گا۔ اب یہ بات جو ہے کچھ صحابہ سے برداشت نہیں ہوئی، وہ سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، سعد نے یہ بات کہی ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو اپنی بیوی کو بھی قتل کر دوں گا اور اس آدمی کو بھی قتل کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتعجبون من غیرت سعد او کما قال علیہ السلام، آپ نے کہا کہ سعد ابن معاذ کی غیرت کو دیکھ کے تمہیں حیرت اور پریشانی ہو رہی ہے کہ سعد اتنا غیرت مند ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا کہ لوگوں، میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا آپ نے کہ میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالی سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے شرک کا مسئلہ اصل میں اللہ کی ذات کے غیرت کا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ مثال سے سمجھیے آپ، ہماری بہنیں بھی ذرا اس مثال پر غور کریں۔ اگر دو سگے بھائی ہیں، دونوں سگے بھائی ایک گھر خرید کے اس گھر میں رہ سکتے ہیں، دو سگے بھائی ایک کاروبار کے لیے شاپ یا دکان ڈال لیں، دونوں مل کے کاروبار چلا سکتے ہیں۔ اچھا، دو سگے بھائی ایک 2 ویلر یا 4 ویلر، بھائی تھوڑی دیر، دو سگے بھائی ایک ساتھ ایک 2 ویلر یا 4 ویلر خریدیں تو دونوں مل کے چلا سکتے ہیں۔ ہماری بہنوں کی مثال بھی ایسی ہے، دو بہنیں ایک گھر میں رہ سکتی ہیں، دو بہنیں ایک گاڑی چلا سکتی ہیں، دو بہنیں ایک تجارت کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر دو سگے بھائی، کیا یہ ممکن ہے ایک ہی عورت سے نکاح کر کے زندگی گزار لیں؟ جی، یہ ہماری بہنیں، دو سگی بہنیں ایک ہی مرد سے شادی کر کے اپنی پوری زندگی گزار لیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو ایسا ممکن ہے؟ کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے غیرت برداشت نہیں کرے گی کہ میری بیوی میں کوئی شریک ہو، یا عورت کہے گی کہ میرے شوہر میں کوئی شریک ہو۔ یہ انسانی غیرت اپنے سب سے قریبی چیز میں دوسرے کی شرکت برداشت نہیں کرتی، تو سوچئے جو اللہ سب سے غیرت مند ہے اس رب کو یہ کیسے برداشت ہو کہ وہ انسان جسے اللہ نے حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا، جہاں وہ ماں کے پیٹ میں تھا، دنیا کا کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی نبی، کوئی فرشتہ ماں کی پیٹ میں اس کی رکھوالی کے لیے نہیں پہنچا۔ اچھا، دنیا میں آنے کے بعد اب اس کی جب عمر ہو گئی، یہ جب دنیا سے مر کے چلا گیا، بعض بھائی کیا کہتے، نہیں آپ نبیوں اور ولیوں کے بارے میں پردے کا لفظ استعمال کیجئے، نہیں وہ مرے نہیں، وہ پردہ کر گئے، کہتے نا۔ میں یہاں اس اسٹیج سے کہتا ہوں، دنیا کے کسی ڈکشنری میں قرآن نے جو لفظ موت کا استعمال کیا ہے، موت کا معنی اگر کوئی پردہ دکھا دے، 1 لاکھ روپے کا انعام دوں گا انشاءاللہ، 1 لاکھ روپے کا انعام۔ دنیا کی کسی ڈکشنری میں موت کے معنی پردے کا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اب یہ انسان جو ماں کے پیٹ سے لے کر اپنی
قبر میں جانے تک محتاج ہے، مر کے بستر پر پڑا ہوا ہے، آنکھیں بھی اس کی خود سے بند نہیں ہوتی، کوئی قریبی رشتہ دار آ کر کے اس کی آنکھوں کو بند کرتا ہے، یہ اٹھ کر کے گھاٹ پر نہیں آتا جہاں اسے نہلایا جاتا ہے۔ اچھا، نہلانے والے جب اس کے جسم سے کینچی سے کاٹ کے کپڑے نکالتے ہیں تب یہ نہیں کہتا کہ ارے میری سطر کو ڈھکے رکھنا، میرے جسم سے کپڑوں کو نہ نکالو۔ نہلانے والے اس کے جسم پر صابن ملتے ہیں، پانی ڈالتے، اتنا محتاج ہے، یہ اتنا محتاج ہے اپنی موت کے بعد کہ وہ خود سے غسل بھی نہیں کر سکتا، خود سے کفن بھی نہیں پہن سکتا۔ اچھا، بغل میں بیٹھ کے بیوی بچے رو رہے ہیں، یہ ان روتی ہوئی بیوی بچوں کو چپ بھی نہیں کرا سکتا۔ قبرستان تک جانے کے لیے 4 کندھوں کا محتاج ہے، قبر میں اتارے جانے کے لیے 3-4 ہٹے کٹے انسانوں کا محتاج ہے۔ لیکن جیسے یہ قبر میں ڈالا گیا، قبر کی مٹی ڈال دی گئی، سماج میں یہ افواہ اڑا دی گئی کہ یہ جو ہے اللہ کا ولی ہے، یہ بزرگ ہے، یہ بڑا نیک ہے، یہ ہماری پکارے بھی سنتا ہے، یہ اولادیں بھی۔ وہ اتنا مجبور تھا دنیا میں کہ جب بستر پر سویا رہتا تھا اس کے موبائل فون کے 10 رنگز بجتے تھے، اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ وہ قبر میں جانے کے بعد آپ کی باتوں کو بھی سنتا ہے، آپ کو اولاد بھی دیتا ہے، آپ کی مرادیں بھی پوری کرتا ہے، آپ کی پریشانیاں بھی دور کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اللہ کو اپنی غیرت میں شراکت برداشت نہیں ہے، اللہ نے اسی لیے کہا کہ شرک جو ہے ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر آدمی مشرک ہو کے مر جائے، آدمی اگر مشرک ہو کے مر جائے تو اس کے ساتھ 2 باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ کوئی بھی آدمی سماج میں رہنے والا اگر مشرک ہو کے مرتا ہے تو اس کے ساتھ 2 باتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دنیا میں کیے گئے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، قرآن مجید پڑھی، اللہ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ مشرک کا بڑا بھیانک انجام ہے۔ یہ دنیا میں جتنی عبادتیں کر لے، یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا رہے، یہ رمضان کے روزے رکھے، یہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے، یہ بیت اللہ کے حج کے لیے جائے، پوری زندگی عبادتیں کرتا رہ جائے، لیکن اس نے اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے تو اللہ نے نبی کو کہا، اے نبی، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف اس بات کی وحی کی ہے، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ اور اتنا ہی نہیں، ذرا غور سے سنیں آپ، قرآن مجید جب پڑھیں گے تو سورۃ الانعام کی تلاوت کیجئے۔ یہ آیتیں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آیت نمبر 83 سے پڑھنا شروع کیجئے۔ 83، 84، 85، 86، 87 اور 88، یہ 6 آیتیں، یہ 6 آیتیں پڑھیے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ان 6 آیتوں میں 18 نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ
كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اللہ نے اتنے بڑے بڑے نبیوں کا نام لے کر کے اللہ نے کہا یہ 18 نبی اور ان کی آل و اولاد، ان کے بھائی بندھو، ان کے خاندان والے، ان کے رشتہ دار، اگر انہوں نے بھی شرک کیا لحبط عنہم لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ ان نبیوں کے اعمال کو رائے گا اور برباد کر دے گا. اللہ رب العالمین چاہ جائے کہ ہمارے اور آپ کی طرح ایک کمزور ایمان والا مسلمان ہو. اور ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے، آپ دیکھیں نئے گھر کی تعمیر ہوتی ہے، اب بندے کا بھروسہ اللہ پر ہونا تھا نا، توکل اللہ پر ہونا تھا کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ عقیدہ توحید ہے، اسے آپ اپنے سینوں میں بسا لیجئے. پوری دنیا کی انسانیت اکٹھی ہو جائے، سارے انسان، سارے جنات، سارے فرشتے مل جائیں، یہ سارے مل کر کے آپ کو اتنا ہی فائدہ پہنچائیں گے جتنا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے. اللہ کی قسم یہ سر کے بال کے برابر بھی زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے. اور یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، یہ سارے جنات، یہ سارے شیاطین، یہ سارے فرشتے، یہ سارے انسان اتنا ہی فائدہ پہنچائیں گے جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے. اب ہمارے ایمان کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ دیکھیے ہم اہل الحدیث کے ہاں شرک کا دخل کیسا ہے؟ شرک کا دخل کیسا ہے؟ شرک کا دخل اس طور پر ہے، گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اب گھر کو بری نظر سے بچانا ہے، کیا کرتے ہیں؟ ایک لمبا سا بانس لیا، باندھ دیا، اس میں ایک جھاڑو، ایک ٹوٹی ہوئی ٹوکری اور ایک پھٹا ہوا چپل باندھ دیتے ہیں. میں آپ کو حقیقی واقعہ، میرا ایک قریبی دوست ہے، بچپن کا دوست ہے عبداللہ، ہمارے یہاں گھر پہ رہتا ہے وہ. اس کے گھر کی تعمیر ہو رہی تھی، میں پہنچا اسی، اس نے فون کیا کہ بھائی آج گھر میں چھت کی ڈھلائی ہے، آ جاؤ. چلو جائیں گے. گئے تو دیکھا کہ بانس میں جو ہے چپل ہے، ٹوکری ہے اور ایک ٹوٹا ہوا جھاڑو ہے. میں نے پوچھا عبداللہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یار ابا نے باندھ دیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے گھر بری نظر سے بچی رہے گی. تو میں نے اس سے اتنا ہی پوچھا تمہارے اور تمہارے ابا کے جان سے زیادہ کیا گھر کی قیمت ہے؟ کہا نہیں. میں کہا تو نہ تم اپنے گلے میں لٹکاتے ہو، نہ تمہارے بابا اپنے گلے میں لٹکاتے یہ چیزیں. تو ہماری بدعقیدگی دیکھیے کہ نظر بد سے اسے بچانے کے لیے ہم نے ایسی چیزوں کو اختیار کیا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اور یہ ہم اہل حدیثوں کیا بھی ہے، یہ ہم اہل حدیثوں کیا بھی ہے. اچھا، بدعقیدگی کی دوسری مثال، خصوصاً یہ مثال خواتین کے لیے ہے. شادی بیاہ تو ہوتی ہے آپ کے ہاں، ہلدی کی رسم کی جاتی ہے. ارے بولو یار، زور سے، آواز نہیں آ رہی میرے پاس. ہلدی کی رسم ہوتی ہے. اب ہلدی کی رسم میں اماں کیا کہتی ہیں؟ کیا شیخ، ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹی ہماری. آپ کو میں بتاتا ہوں یہ ہلدی کی رسم آپ کو ابلیس کی عبادت کیسے کرواتی ہے، شاید آپ کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا اور اس سے پہلے آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا. جانتے ہیں یہ ہلدی کی رسم کیوں منائی جاتی ہے؟ ایک شیطان ہے جس کا نام نرسو ہے. نرسو، شاید ہمارے شیخ محسن صاحب جانتے ہو یہ نام. یہ بہت بڑا شیطان ہے، اس کا نام ہے نرسو. بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر نرسوں کو خوش کرنے کے لیے ہلدی نہ لگائی جائے یا تو یہ شادی ہونے نہیں دے گا یا شادی ہونے کے بعد شادی کی زندگی کامیاب ہونے نہیں دے گا. ہماری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں، آپ اہل الحدیث گھرانے سے ہیں،
اور یہ ہمارے نوجوان بھی بڑی آسانی سے ہلدی لگا کر کے اس شیطان کی پوجا عبادت کر لیتے ہیں، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کانوں کان کہ ہم نے کب شیطان کی عبادت کی ہے۔ یہ بہت سیریس مسئلہ ہے، اس کو غور سے سمجھ کے جانا۔ اگر کسی نے یہ رسم کی ہو تو آج کے آج اللہ سے توبہ کر لے، بغیر توبہ کے مر گیا تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن اگر توبہ کر لے، چاہے وہ باپ ہو کہ ماں ہو کہ دولہا ہو کہ دلہن ہو، توبہ کر لے کہ ہم نے جو شیطان کی عبادت کی ہے، اللہ ہم اس کی عبادت سے توبہ کرتے، یہ شیطان کی عبادت ہے یہ ہلدی کی رسم۔ ہاں، بعض مولویوں نے اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے کپڑے پر دیکھا زرد رنگ کے نشان ہیں تو اسی سے ہلدی ثابت ہو گئی۔ تو یہاں ایک بات کہوں، عرب میں جو پچھلے دور میں خوشبو لگائی جاتی تھی تو مردوں کے خوشبو میں اسمیل ہوتا تھا، مہک آتی تھی، لیکن عورتوں کے خوشبو میں اسمیل نہیں ہوتا تھا، وہ ایک طرح کا رنگ ہوتا تھا۔ تو صحابی کے کپڑے میں انہوں نے اپنی بیوی کی خوشبو لگائی تھی یا عورت کے خوشبو کا چھیٹا پڑا ہوا تھا، نہ کہ انہوں نے ہلدی لگائی تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم اہل حدیثوں کی مثال دے رہا ہوں شرک کی۔ اچھا، اور آگے آئیے، آسان مثال، رقیہ شریعہ کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ جی، کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے ہیں؟ کرواتے ہیں۔ اب عالم صاحب آپ کو زعفران سے تعویذ لکھ کر کے دیتے ہیں، ہاں، دروازے پہ لٹکا دو، کمر میں باندھ لو، ہاتھ، اہل حدیثوں کی بات کر رہا ہوں، غیر اہل حدیثوں کو تو چھوڑ دیجیے آپ، ان کے ہاں تو شرک کی ایسی ایسی مثالیں ہیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جانوروں تک کی عبادت کرتے ہیں لوگ۔ آپ پڑوسی ملک چلے جائیے پاکستان، وہاں جا کر کے دیکھیے ایک مزار پر کچھوے کی عبادت ہو رہی ہے۔ آپ لال شہباز قلندر کی قبر پر چلے جائیے، وہاں لوگ اس کے قبر کا طواف کر رہے ہیں جیسے بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے۔ تو ان کے ہاں شرک تو چھوڑ دیجیے، بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ میں اہل حدیثوں کی مثال دیتا ہوں، تعویذ لکھ کر کے دی جاتی ہے، اچھا عالم صاحب دلیل دیتے ہیں کہ نہیں یہ قرآنی تعویذ ہے، اس کی اجازت ہے۔ ارے صاحب، آپ دروازہ کیوں کھول رہے ہیں؟ آج آپ قرآنی تعویذ دے رہے ہیں، آپ مر کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے بعد آنے والا بھی قرآنی تعویذ دے گا؟ یہ بتائیے مجھے۔ ایسے ہی تو شرک کے دروازے کھلتے ہیں، یہی تو شرک کے راستوں کو کھولتے ہیں۔ تو مشرک جو ہے اس کا سب سے پہلا جو بھیانک انجام دنیا میں ہونا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ اس کی رائی کے دانے کے برابر، یہ یہاں جو یہ ریت ہے نا، یہ بالو، یہ سینڈ، ہاتھ میں اٹھائیے، اس کا ایک چھوٹا سا پیس لیجئے، اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ پہلا نقصان۔ اگر آدمی شرک کر کے جائے، وہ جتنا بڑا عالم دین ہو، اگر شرک کرنے والا ہے، جیسا بھی مسلمان ہو، اگر شرک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر اس کی نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے تو نبیوں کے بارے میں کہا ہے کہ اگر نبیوں کی جماعت سے بھی شرک ہو جائے، جبکہ یہ محال ہے، اللہ نے انہیں شرک سے بچا کے رکھا ہے، نبیوں کی جماعت سے بھی شرک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آج ہمارے یہاں لوگوں نے شرک کے دروازے کھول لیے اور مثالیں کیا دی؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے۔ اللہ کو اگر سنانا ہے تو آپ کو کسی بڑے قبر والے کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک نقطہ بتاؤں، کوئی مجھے بتا سکتا ہے یہ واسطہ وسیلہ سنی مسلمانوں میں کہاں سے آیا ہے یا مسلمانوں میں کہاں سے آیا ہے؟ یہ بھی بات شاید آپ کے لیے نہیں ہو، آپ کے علم میں اضافہ کر دوں۔ جی، یہ واسطہ وسیلہ کہاں سے آیا ہے؟ جی، کسی نے کچھ کہا؟ یہ واسطہ وسیلہ مسلمانوں میں شیعوں کی جانب سے آیا ہے۔ یہ چیز تو مسلمانوں میں تھی ہی نہیں، یہ واسطہ وسیلہ شیعوں کی جانب سے آیا ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ شیعوں کا کھلا ہوا عقیدہ ہے کہ ان کے جو 12 امام ہیں یہ اللہ
اور مخلوقات کے درمیان وسیلہ ہے، بغیر ان کے اللہ کے یہاں کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ عقیدہ سنیوں نے اختیار کیا اور اپنے اپنے قبر میں دفن لوگوں کو اللہ کے درمیان وسیلہ بنا لیا۔ اچھا، وسیلہ بنایا تو بنایا، اب اس پر ظلم یہ دیکھیے کہ اللہ کی مثال دنیا سے دی۔ کیا کہا کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ولی چاہیے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے، ارے بھائی ولیوں کا مقام انہوں نے نبیوں سے بھی بڑھا کے رکھا ہے۔ کہیں سے گزر رہا تھا میں ہمارے علاقے میں، تو ایک مزار شریف پر عرس کا ماحول تھا، اور قوالی گانے والا کیا پڑھ رہا ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ انا للہ، ذرا شعر پر غور کیجئے، کہا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میں نے اپنے علاقے کے ایک مضبوط خان صاحب کے عقیدے والے شخص کو بلایا اور کہا ذرا ادھر آ، اگر ولی کی نگاہ میں یہ تاثیر ہے کہ ولی نگاہ اٹھا دے تو ہزاروں کی تقدیر بدل جائے، تو حیرت کی بات ہے یہ تاثیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں نہیں تھی۔ چچا نے پوری زندگی گود میں کھلایا، نبوت کے بعد پوری زندگی چچا کی خدمت کی، چچا کو اربوں خربوں مرتبہ دیکھا، لیکن چچا مسلمان نہ ہوئے۔ یہ تاثیر نبی کی نگاہ میں تھی نہیں۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو گود میں کھلایا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو گود میں کھلایا، لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزاری۔ ان نبیوں کی نگاہ میں اتنی تاثیر نہ تھی کہ ان کے گھر والے ایمان لے آئے، اور تم کہتے اللہ کے ولیوں کی نگاہ میں اتنی تاثیر ہے کہ یہ جدھر دیکھتے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو تم نے تو نبی کا مقام جو ہے اس پر لا کر کے اس مقام سے بھی اونچا ولیوں کا مقام بنا لیا ہے۔ اچھا، کہا کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان یہ وسیلہ ہے، ان کے بغیر بات نہیں مانی جاتی۔ سب سے پہلا سوال اس عقیدے پر، پہلا سوال کہ فلاں ہی اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے، یہ وحی کس کے اوپر آئی تھی؟ وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد۔ یہ وحی اللہ نے کس پر بھیجی کہ فلاں قبر والا ہی وسیلہ ہے۔ اچھا، دوسری بات، دوسری اہم بات کہ دنیا کی مثال دی جاتی ہے، کسی بڑے منسٹر تک پہنچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے۔ دیکھیے لوگ کتنے ظالم ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی جو عزت ہونی چاہیے لوگوں نے وہ عزت نہیں کی۔ اللہ کی مثال دنیا سے دی۔ اللہ نے کہا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے بڑی اعلیٰ مثال ہے۔ ہم نے دنیا کی چھوٹی موٹی چیزوں سے اللہ کی مثال دے کے اللہ کی عزت اتار دی۔ اب میرا ایک سوال ہے، آپ کہتے ہیں کہ بڑے وزیر تک پہنچنے کے لیے چھوٹوں کا سہارا چاہیے۔ آپ اپنے کسی بڑے وزیر کو پکڑیے اور اس سے پوچھئے کہ کیا تمہیں میرا آدھار کارڈ کا نمبر، ووٹر کارڈ کا نمبر معلوم ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم ہے۔ کہے گا مجھے نہیں معلوم۔ ارے وہ اللہ تعالیٰ جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا کہ تم پیدا ہوگے، کہاں ہوگے، کس کے یہاں ہوں گے، تمہاری عمر کیا ہوگی، کیا روزی کماؤ گے، زندگی اور موت تمہاری کیسی ہے، ساری چیزوں کو اللہ نے لکھ دیا۔ اب وہ اللہ محتاج ہے ایک قبر والے کا کہ تم اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناؤ۔ یہ اللہ کی عزت اتارنی نہیں ہوئی، اللہ کو ذلیل کرنا نہ ہوا تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے مشرک کا سب سے پہلا انجام کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو دنیا میں برباد کر دیتا ہے، اور دوسرا بھیانک انجام اگر آدمی بغیر توبہ کے مر جائے، پورے دنیا کے انبیاء، سارے نبی، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بندہ شرک کی حالت میں مر جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے جہنم سے نکال کے جنت میں نہیں ڈال سکتے۔ اگر ڈال سکتے ہوتے تو اپنے چچا کو نکال کر کے جنت میں لے کر کے جاتے ہیں۔ سارے نبی، سارے ولی، سارے متقی پرہیزگار جمع ہو جائیں،
اگر کوئی شرک کر کے مر جائے یہ قیامت کے دن سب مل کر کے اسے جہنم کی آگ سے نکال کر کے جنت کی نعمتوں میں نہیں لا سکتے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن کے اندر؟ اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اللہ نے کہا جو آدمی شرک کی حالت میں مر جائے اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، حرام ہے اس کے اوپر جنت، اور کہا ایسے آدمی کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنا کر کے رکھا ہے، جہنم بنا کر کے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی نے کہا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو آدمی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے پکارتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیں یہ شرک جو ہے یہ بڑا بھیانک جرم ہے۔ اب شرک سے بچنا ہے اور اپنی امت کو بچانا ہے تو سب سے پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ غلو اور مبالغے سے اپنی زبان کو روک کر کے رکھنا ہوگا۔ اب نبی کی شان میں دیکھیے قوالی پڑھنے والا ایک قوال کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ میں قرآن کی مانوں کس کی مانوں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نبی آپ کعبے کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کعبہ نبی کے شہر کی طرف جھکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی ایسی مثالیں ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ نے نبی کو جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، نبی کو اسی مقام اور مرتبے پر رکھا جائے۔ اور میں کہتا ہوں میری بات کو یاد رکھیں کہ اللہ نے نبی کو جو مقام دیا ہے پوری دنیا والے مل کر کے نہیں دے سکتے۔ پوری دنیا والے مل کر نبی کو اس مقام پر لا کے نہیں ٹھہرا سکتے جو مقام اللہ نے نبی کو دیا ہے۔ آپ کو بتاؤں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی میں پہنچے، ایک نکاح کے مجلس میں پہنچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے لوگوں کے بارے میں کچھ کلمات گا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک بچی کہتی ہے وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہتی ہے ہمارے درمیان ایک ایسے نبی بیٹھے ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس سے بلایا اور کہا دعی هذه وقولی بالذی کنت تقولین، یہ نہیں کہنا دوبارہ، ہاں جو پہلے اشعار پڑھ رہی تھی وہی شعر پڑھو۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو روکا ہے کہ آپ کو اللہ کا شریک بنایا جائے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا اللہ عالم الغیب ہے، نبی بھی عالم الغیب ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا اختیار ہے، اللہ نے نبی کو بھی اختیار دے کر کے رکھا ہے۔ اللہ بھی لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، نبی بھی لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے لوگوں عیسائیوں نے جیسے عیسیٰ بن مریم کا مقام بڑھا دیا میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول رہنے دو۔ ایسے ہی جب آپ کی وفات ہونے لگی آپ نے لوگوں کو نصیحت کر کے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لی۔ یہ بتائیے کہ نبی کے قبر پر سجدہ کرنے والا لعنتی ہے تو ولی کی قبر پر سجدہ کرنے والا کیا ثواب کا حقدار ہوگا؟ یہ بتائیے آپ، کیا نبی سے اونچا مقام ہے ولی کا؟ پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنے سے بچنا ہوگا۔ غلو کی ایک مثال، اذان سے پہلے بعض مساجد میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اذان سے پہلے، اب اس میں مؤذن صاحب بیچارے نبی کی محبت میں کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، اے اللہ کے نور کے ایک ٹکڑے آپ پر سلامتی ہو، آپ پر درود و سلام ہو۔ یہ بتائیے کیا اللہ کے نبی اللہ کے نور کے حصے سے بنے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ میں کوئی چیز داخل ہوا ہے نہ اللہ سے کوئی چیز نکل کر کے الگ ہوا ہے۔ ہم کیسے کہتے کہ اللہ کے نبی نور من نور اللہ ہیں؟ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں نبی کی شان میں کہنے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ دوسری چیز قبروں پر سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ آج آپ دیکھیے کھلے عام ہم
سینکڑوں مثالیں دیکھتے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں قبروں پر سر جھکا رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں, ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں, ان سے حاجتیں مانگ. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ کون سا کام ہے جو اللہ سے نہیں ہوتا, ہم اللہ کے بندوں کے دروں پر چلے جاتے ہیں. جی وہ کون سا کام ہے جو میرے اللہ سے نہیں ہوتا؟ کون سا کام ہے؟ ہم اسی کام کو کروانے کے لیے اللہ کے بندوں کے درباروں پر چلے جاتے ہیں, قبروں پر چلے جاتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, قبروں کو چومتے ہیں, ان کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. بعض بدبخت قبروں پر مجاور بن کے لوگوں کا ناجائز طریقے سے مال بھی کھا رہے ہیں. یہ یاد رکھیں, اللہ کے جو اولیاء ہیں, اللہ کے اولیاء سے محبت کرنا یہ ایمان ہے. یہ بات دھیان سے سنیں. بعض لوگ الزام لگاتے کہ اہل حدیث ولیوں کی عزت نہیں کرتے. نا, وہ جھوٹے ہیں. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا ایمان ہے, اور اللہ کے ولیوں سے نفرت کرنا اللہ سے جنگ کرنا ہے. لیکن اللہ کے ولیوں کی محبت میں آ کر اللہ کے ولیوں کو اللہ والا مقام دینا یہ شرک ہے. اللہ کے ولی سے محبت کیجئے, کسی نے منع نہیں کیا آپ کو, یہ تو ایمان ہے. لیکن اللہ کے ولی کے اندر اللہ والی خاصیت مان لی جائے, یہ بھی اولاد دیتے, یہ بھی رزق دیتے, یہ بھی داتا, یہ بھی غوث اعظم, یہ بھی دستگیر, یہ بھی فلاں, یہ بھی فلاں, اور اللہ سے بھی یہ کام ہوتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. ایسے ہی یاد رکھیں, شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ کو توحید کا علم حاصل کرنا ہوگا, عقیدہ توحید کو جاننا ہوگا. اور عقیدہ توحید سن سنا کے نہیں آئے گا, پڑھ پڑھا کے آئے گا. علماء سے جڑیے, مسجد کے امام صاحب سے جڑیے, اور ان سے عقیدہ توحید کو سیکھیے, پڑھیے. تب آپ کو معلوم ہوگا کہ آج شرک کے کتنے چور دروازے ہم اہل حدیثوں کے ہاں بھی کھلے ہوئے ہیں, غیروں کے ہاں تو جانے دیجیے. اس لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس عظیم گناہ سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین, ہم تیری پناہ چاہتے ہیں شرک کے ان تمام معاملات سے جو ظاہر ہیں, جو پوشیدہ ہیں. الہ العالمین, ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین, تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. بھئی آپ آمین, آپ میں سے کوئی نہیں کہہ رہا ہے, حیرت کی بات ہے مجھے. اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہماری ماں اور بہنوں کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین, تو ہماری بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے. اللہ انہیں ہر قسم کے شر اور فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین, جو نوجوان اپنے رزق کے معاملے میں پریشان حال ہیں اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان بنا دے. الہ العالمین, جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں اللہ تو ان کے لیے بہترین دیندار رشتوں کا انتخاب فرما دے. اللہ جو بھائی یا جو بہن جن جادو اور ان معاملات میں پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما کے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. الہ العالمین, تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ, دین اسلام پر زندہ رکھ, اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیراً. میں اپنی جانب سے آپ کی یہاں کی جمعیت کا اور یہاں کے عوام کا اور دور دراز سے آئے مہمانان کا اور اپنی خواتین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ طالب علم کو کچھ کہنے کا موقع دیا اور آپ نے سنا. اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمارا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لے, اور اللہ نے جیسے یہاں اکٹھا کیا ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمیں اکٹھا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.